کو احساس ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کے لیے کتنے جذبات ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید الشہداء، شہدائے کربلا، غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب، علماء سنت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا اللہ. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. سرکار آپ کی مرضی. آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے تو فضل ہوگا، چہرہ چھپائیں گے تو عدل ہوگا. آپ کی مرضی، اپنی کیا ہے عرضی. مصر ثانی میں ملاحظہ ہو. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. حسن مطلب سماعت فرمائے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. اور تیسرا مطلب سماعت فرمائیے گا کہ دل میں لانا ہے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. کعبہ بھی بننے میں گھاٹا نہیں، اس میں فائدہ. اگر تیرا دل مکہ ہے تو بھی تو فائدے میں ہے. پیدا تو وہی ہوئے ہیں. اگر تو نے دل کو مکہ بنایا تو نقصان میں نہیں ہے، فائدہ ہے. پیدا تو وہی ہوئے. مگر ایک بات ہے، مکہ بنانے میں یہ بات ضرور ہے کہ ہجرت کر گئے تھے. اسی لیے کہا گیا مدینہ بنا لو، کبھی ہجرت نہیں کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور چوتھے مطلب میں اپنوں سے اپیل ہے، سنیوں سے اپیل ہے. عشق کا پھر
کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے عشق کا، پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. اور ان سے بھی اپیل ہے، فرصت شاید پا گئے ہوں. ان سے بھی اپیل ہے، گتھیاں تقوی کی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. کچھ اشارے بھی دیکھتے رہو. گتھیاں، وہ خاص انداز کا کرتا پیجامہ، ایوری تھنگ از کریکٹ. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. کب؟ کیوں؟ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. اور عاقلی دانائیو فرزانگی، یہ سب مرادف الفاظ ہیں تقریباً. عاقلی دانائیو فرزانگی، ہوش و خرد، عقل و شعور، سمجھ بوجھ، سمجھداری کہاں ملتی ہے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، نہ واشنگٹن کی سڑکوں پر ملے گی اور نہ ماسکو کے ماحول میں ملے گی. عقل اور ہوش کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتی، نہ کسی ادارے میں ملتی ہے. میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ علم تو تمہیں مدرسے مل جائے گا، مگر جس عقل کی بات میں کر رہا ہوں وہ مدرسے میں بھی نہیں ملتی. وہ تمہیں سڑکوں پر نہیں ملے گی، نہ برٹن میں ملے گی، نہ یورپ کے کسی ملک میں، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ میں، نہ ہی افریقن کنٹریز کے کسی کنٹری میں، اور نہ ہی ہندوستان میں. پھر کہاں ملتی؟ عقلی دانائیو فرزانگی چاہیے تو ایڈریس میں بتاتا ہوں. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. تم نے دیوانے کو سمجھا کیا؟ دیوانے کو تم نے بس یوں ہی سلائٹلی ٹیک اپ کیا اس میٹر کو. Why are you not seeing with great meditation and care؟ بہت توجہ سے کیوں نہیں دیکھتے اس میٹر کو کہ دیوانہ کیا ہے؟ میاں ہندوستان پاکستان میں تو جھگڑا ہے، میں آگے آگے، کوئی ہمارے بولتا ہے میں آگے آگے ہوں سب سے، کوئی بولتی ہے میں آگے آگے ہوں. انگلینڈ میں بھی مسئلہ ہے بولتا بولتی کا. اور پاکستان میں ابھی تک تو نہیں رہا، مگر ہوتے ہوتے رہ گیا ایک مرتبہ، اور پھر ہوتے ہو جانے کا خطرہ بھی ہے. میں آگے ہوں، وہ بولتی ہے. تم کیا کر لو گی؟ ایک بولتا ہے. آگے کون ہے؟ آگے میں آگے جا رہا ہوں. نہیں صاحب، تو سے آگے میں ہوں، تو سے زیادہ آگے میں ہوں. عقل مندوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں؟ ذرا سا دیوانے کو دیکھو، کبھی کوئی دیوانے کے آگے نہیں گیا. گویا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ بلکہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دیوانہ ہی سردار ہے، دیوانہ ہی آگے ہے، دیوانہ ہی قیادت کرے گا. کبھی بھی تم یہ جو کچھ بے وقوف لڑکے ہوتے ہیں، مارتے ہیں، ڈھیلا پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے نہیں ہوتے. کیونکہ قیادت تو دیوانے کا مقدر ہے، قیادت تو دیوانے کی تقدیر ہے. تم مار سکتے ہو مگر بھگا نہیں سکتے، اسے ہٹا نہیں سکتے. تم اس پر کنکر مار سکتے ہو، پتھر مار سکتے ہو، مگر ڈگر سے اسے ہٹا نہیں سکتے. اکیلا ہے. اور دیوانے کے بارے میں میں سنجیدگی سے ذرا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوانہ کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ہوتا ہے. صدیاں بیت جاتی ہے، ایک دو دیوانے دکھتے ہیں. ایک صدی میں ایک تو رہے گا،
मगर कभी हमने ये नहीं देखा कि वो जमात बना के निकलता। दीवाने जमात नहीं बनाते, इतने होते ही नहीं, तो फिर जो जमात बनाते वो दीवाने नहीं होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अकेला किसी को मालूम है बंबई में एक है, किसी को मालूम लाहौर में कहीं एक है, कहीं कहीं कोई दीवाना होता है। मगर एक अजीब बात है कि उस दीवाने को देखने के लिए हर नजर तड़प रही है, और जब कोई उसे देखने के लिए जाता है तो न दीवाने के कुर्ते पर को कोई देखता है, न दीवाने की टोपी को कोई देखता है, न दीवाने के इमामे को कोई देखता है, न दीवाने की लुंगी को कोई देखता है, न दीवाने के चप्पल को कोई देखता है, न दीवाने के जूते को कोई देखता है, न दीवाने की गंदगी को कोई देखता है, न दीवाने के मैल को कोई देखता है, न दीवाने के बदन को कोई देखता है, न दीवाने के पैराहन को कोई देखता है, न दीवाने के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोई देखता है, न दीवाने की रोटी को कोई देखता है, न दीवाने के खाने को कोई देखता है, न दीवाने के पानी को कोई देखता है। जो जाता है वो सब दीवाने की आंख को देखता है, दीवाने की निगाह देखता है, दीवाने की नजर देखता है कि तुम चाहे जैसी हालत में हो, मुझे तो तुम्हारी नजर चाहिए। ये नजर मुझ पर पड़ जाए, काश मुझ पर सबसे पहले पड़ जाए, सब मुझ पर पड़ जाए। वो सब दीवाने की नजर का इंतजार कर रहे हो। दीवाने ने आंखों ने, दीवाने ने पलकों के पट ऐसे भेड़ लिए हैं, दीवाने ने पलकों के पट भेड़ लिए हैं। वो कहीं और है, कहीं और है, और इंतजार में एक जमात है, एक मजमा है, एक भीड़ है कि जब इसकी आंख खुले तो काश मुझ पर पड़ जाए। वो सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, ये सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, आगे वाला सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, मेरी मुराद पूरी हो जाए, मेरी तड़पती हुई आरज़ू को सहारा मिल जाए, काश ये मुझे देख ले, काश ये मुझे देख ले। दीवाने को सब देख रहे हैं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक मेला लगा, और मेले पर एक बात याद आई, मेले पर बात याद आई कि दीवाना अगर जमीन पर है, दीवाना अगर जमीन पर है तो रोजाना मेला, जमीन पर है तो रोजाना मेला, और दीवाना जमीन में है तो सालाना मेला। न यहाँ अकेला न वहां अकेला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलामत अलैका। आखिरी दानाइयों का ज़ालिमी, उनके दीवानों से सीखा कीजिए। और यहाँ तो उलमा किराम सब आगे आ गए हैं, दायरे की फितरी तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं धौंस में आ गया हूँगा, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स, इस एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन। लेकिन बात तो कही दूंगा जो मन में आई है, चाहे बहुत बड़ी तादाद उलमा की आ जाए तो कह डालूंगा। चश्मे अबरू है, बिला खौफ तरदीद, बगैर धौंस में आए हुए बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि दारुल इफ्ता में मसनद इफ्ता और मसनद इफ्ता पर फाइज मुफ्ती उसके हुदूद कार, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि चश्मे अबरू है सरकार, चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम। फतवा लगाने में एहतियात कीजिएगा, जब मैं पूरी बात कह लूं तब फतवा लगाइएगा। चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम जी में आता है कि सजदा कीजिए। फतवा क्या लगाओगे, सजदा थोड़ी किया जो फतवा लगा दोगे, जी में अभी आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामत अलैका या रसूल। जब करूंगा तब पकड़ना भी तो जी में आया है। और आखिर में हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मेरे बाद क्या होगा इन अशार के बाद, कि मेरे बाद क्या होगा। सहले मुमतना में मंजर खींच के चले गए
बात सैयद हाथ मल कर कह पड़े, बात सैयद हाथ मल कर कह पड़े, क्या न कीजिए हाय अब क्या कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मसला अजीब व गरीब ये अनखस्ता है कि सफर जो मदीने से करबला का है, इसमें मदीना और करबला दोनों का समझना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा करबला बना डालें जिसका पता मदीने से न लगे। इसलिए हम चाहे करबला समझाएं या बगदाद, अजमेर ले चलें या लाहौर, मदीना पहले, ताकि लाहौर में भटक ना जाओ, मदीने वाला लाहौर पकड़ लेना, और इराक पहुंचकर गुमराह ना हो जाना, मदीने वाला बगदाद ढूंढ लेना। बगदाद में कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन अगर सीना तेरा मदीना है तो बगदाद हमारा बेहतरीन जीना है, रसूल तक ले जाने वाला। इसलिए सबसे पहले मैं आपकी अकीदे की सेहत, मिजाज की दुरुस्तगी और फितरत की सालिमियत अपने नबी के ताल्लुक से चाहूंगा, और उस पर इरशाद रब्बानी है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह का ये ऐलान करना था, शैतान ने इनकार कर दिया, और शैतान का इनकार किस इशू पर है, किस स्टाइल से है, मुल्ला के बजाय अगर अल्लाह बताए तो ज्यादा अच्छा। इसको अल्लाह ने जब तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा ताज़ीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। गोया अल्लाह ने कहा आदम का ऑनर करो, ऑनर ऑफ दी प्रॉफिट आदम वाज दी ऑर्डर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह का ये हुक्म था कि आदम को सजदा करो, ताज़ीमी सजदा, क्योंकि उनकी शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज था, इसलिए टॉप क्लास की ताज़ीम उनके। देखो हमारे यहाँ जो है वो टॉप क्लास की ताज़ीम सजदा है, अगर सजदा है, वरना खड़ा होना है, दूसरे नंबर पर खड़ा होना है, क्योंकि नबी की ताज़ीम पहले नंबर पर होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर नहीं होनी चाहिए, पहले नंबर पर होनी चाहिए। तो शरीयत आदम में जो पहला नंबर था वो सजदा है, और शरीयत मुहम्मदी में जो पहला नंबर है वो खड़ा होना है, क्योंकि सजदा कैंसिल है। अरे मौलविया, तुम कहते हो नबी के लिए खड़े क्यों हो गए? तुम हमसे पूछते हो कि तुम नबी के लिए खड़े क्यों हो गए? अरे हम नबी के लिए सजदे में चले जाते, अगर नबी ने रोका ना होता, अगर रसूल ने रोका ना होता, अगर शरीयत ने टोका ना होता, तुम हम तेरी तबीयत से नहीं रुकेंगे, शरीयत से रुकेंगे। हम तेरी तबीयत से नहीं रुकेंगे, शरीयत से रुकेंगे। अच्छा, वहां तो रसूलुल्लाह ने रोका कि मत सजदा करो, यहाँ खड़े होने से तूने क्यों रोका? तूने क्यों रोका? क्या तू भी रसूल है? और जब कादियान से नया नबी नहीं चला तो इंग्लिस्तान से रसूल कैसे चलेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वन थिंग, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नबी की ताज़ीम करो, तो ताज़ीम आदम हुक्म हुआ और इब्लीस ने इनकार कर दिया, राइट? फसजदू इल्ला इब्लीस, सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, तो नबी की ताज़ीम से इनकार करना इंग्लैंड का ये नया टॉपिक नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये नया मसला नहीं है। नबी की ताज़ीम से इनकार करना ये इस दौर का नया फितना नहीं है, बल्कि जब हजरत आदम ने नबूवत का ऐलान किया गया, हजरत आदम की नबूवत, इमामतो, खिलाफतो, रिसालतो, क़यादतो, सियादतो, अज़मतो, रिफ़तो, बुलंदी, बुलंद पायगी, बरगुज़ीदगी का जब ऐलान किया गया, तो उसी वक्त नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले ने अपना भी चेहरा बेनकाब किया। तो इब्लीस दुनिया का, इब्लीस पहली जात है जिसने नबी की ताज़ीम से इनकार किया। तो इनकार करना इस दौर का काम नहीं है, फाउंडर तो वो है
یہ تو بھی فالوور ہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ نبی کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ تو سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. جھکنے سے انکار کر دیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا, اس نے بھی انکار کر دیا. تو اس نے فاؤنڈیشن میں انکار کیا ہے, یہ فالو کرنے میں انکار کر رہے ہیں. وہ ٹیچر ہو کر انکار کر رہا ہے, یہ ڈسائپل ہو کر کے انکار کر رہے ہیں. وہ گرو ہو کر انکار کر رہا ہے, یہ چیلے ہو کر کے انکار کر رہے ہیں. دونوں انکار کر رہے ہیں. مگر میرے دوستوں میں کیا کروں, دونوں کے انکار میں فرق ہے. اور جب فرق ہو تو جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ فرق ہو تو فرق بیان کر دیا جائے, اگر ڈفرینس ہو تو ڈفرینس کو بھی مینشن کر دیا جائے تاکہ تم ایک جیسا نہ سمجھو. انکار اس نے بھی کیا, انکار انہوں نے بھی کیا, مگر دونوں کے انکار میں فرق ہے. وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں, وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں, یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں. انکار دونوں کر رہے ہیں مگر اسٹائل الگ الگ ہے, نیت ایک ہے, عمل الگ الگ ہے. تو عمل کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو, نیت تو نہیں بدلی ہے, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. طریقہ بدلنے سے میں نے تو یہ سنا کہ آپ ہمارے یہیں میں چونکہ کیس میرے اوپر چل چکا ہے, 302 کا بھی اور 307 کا بھی, قتل کا بھی اور اقدام قتل کا بھی بھارت میں میرے اوپر مقدمہ چلا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ بھائی کسی کو بندوق سے مارو تو 302 ہے. اب پاکستان میں مرڈر کی دفعہ کون سی ہے؟ اچھا وہاں بھی ہوگی. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی برٹش پیریڈ کے چبائے ہوئے لقمے دونوں ملک میں رائج ہیں. ابھی کوئی نئی اصطلاح, شرعی اصطلاحات آ جائیں گی تو یہ ساری بکواس نکل جائے گی. 302 قتل کرو 302, 303 سے مارو تو 302, 12 بور سے مارو تو 302, بندوق سے مارو تو 302, ریوالور سے مارو تو 302, چاقو سے مارو تو 302 ہے, پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302 ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اب ہمارے ہاں ایک کورٹ میں, ہائی کورٹ الہ آباد, اتر پردیش میں, یو پی میں ہائی کورٹ مان لو الہ آباد میں کوئی صاحب کھڑے ہوئے, خان صاحب کھڑے ہوئے, جج صاحب, ہاں آپ نے 1 مہینہ پہلے ہیرا لال کو پھانسی دیا تھا. ہاں یاد آیا, دیا تھا اس کو. تو اس نے 12 بور سے مارا تھا, آپ نے اس کو پھانسی دیا تھا. جج صاحب یاد ہے آپ کو, 1 مہینہ پہلے ہیرا لال کو آپ نے پھانسی دیا تھا. ہاں بھائی, پولیس میں FIR, جنرل ڈائری, پولیس انویسٹیگیشن, میڈیکل رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, آئی وٹنسز, ڈاکومنٹری پروفز, یہ سب چیزوں نے طے کر دیا تھا کہ ہیرا لال نے مت ڈالنے کے لیے مارا, اس لیے میں نے اس کو پھانسی دے دیا. بہت, اور 12 بور سے مارا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 12 بور کی گولیاں نکلی تھی, اور 12 بور کے اس کے ہینڈ پر اس کی فنگر پرنٹس تھی. ثابت ہوا اس نے مارا ہے بھائی, تو ہم نے دیا اس کو. بہت اچھا کیا جج صاحب, آپ نے ہیرا لال کو پھانسی دیا. مجھ کو نہ دیجیے گا, میں نے رامپوری چاقو سے مارا ہے. جج کیا بولے گا, چاہے 12 بور سے مارو چاہے رامپوری چاقو سے, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تیرے کو بھی پھانسی, تجھ کو بھی پھانسی. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار کرو, چاہے نبی کے لیے اٹھنے سے انکار کرو, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی. ابھی موقع آیا تو اس پر کچھ علمی گفتگو ہے, مگر سوال کر کے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ موقع نہیں ہے زیادہ ادھر جانے کا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ تو خلف و سلف سے پاک ہے. نہ اللہ کا کوئی خلف ہے, نہ اللہ کا کوئی سلف ہے, نہ اللہ کا کوئی قبل ہے, نہ اللہ کا کوئی بعد ہے, نہ اللہ کا کوئی فوق ہے, نہ اللہ کا تحت ہے. تو پھر یہ خلیفہ کیسے بغیر خلف کے؟ ہاں مگر اس کا بہت بڑھیا جواب ہے. مگر اس وقت ٹاپک جو ہے وہ دبوچے ہوئے ہے کہ مجھے زیادہ چھوڑ کے آگے نہ جانا. ہم لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہم اپنے مضمون سے پوری وفاداری برتتے ہیں تاکہ وہ ہم سے بھی دوستی رکھے. ایسا نہ ہو کہ تعلقات ٹوٹے, گنگا سے نکلے جمنا ہو گئے, جمنا سے نکل کے نرمدا ہو گئے, اب گنگا تک لوٹ ہی نہیں پا رہے. تو کاشی کا پنڈت نہ ہو جائے.
اس لیے میں شارٹ ٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے چلوں. حضرت آدم آپ جنت میں رہے، اللہ جانے اس کی حکمت، لیکن آپ دنیا میں آئے کیسے؟ بہت سے لوگ بہت سی بات بتاتے ہیں. ایک بات میرے انداز سے سن لیجئے، پہلی بار کل دماغ میں آئی کہ جب تک دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوا حضرت آدم آئے نہیں. یہ کل ایک بارگی میرے دماغ میں آیا بیٹھے بیٹھے کہ جب تک ابلیس کافر بنا نہیں وہ دنیا میں آئے نہیں. اب کافر بن گیا ہے، اب کام شروع. تو کافروں کو سے زیادہ تنگ مت ہو جاؤ. ارے وہ نہیں رہیں گے تو ورک کیسے ہوگا؟ آدمی ہو تو کم سے کم آدم ہی سے سمجھو کہ پہلے ابلیس کافر ہوا، اور جب تک وہ کافر نہیں ہوا سجدے سجدہ سجدے سجدہ سجدے سجدہ، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، ریاضت پر ریاضت. کتنے دن؟ 40 دن نہیں، 80 دن نہیں، 40 اپاڑا پڑھتے رہو. ارے بھائی 80 دن میں نہیں تو 120 میں تو آ کر کے سنی بن جائے گا، کیونکہ سین کے 60 نو کے 50 یہ کے 10 120. ممکن ہے تیسرے چلے میں عیب ظاہر ہو جائے. عیب بھی تو چھپا رہتا ہے، کب تک چھپا رہے گا؟ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پر ظاہر فرما دے. ہم آپ کیا کر سکتے؟ سینکڑوں برس نہیں، ہزاروں برس نو، لاکھوں برس جی نہیں، 6 کروڑ برس تقریباً. Near about 6 crore years continually devoted his life in the worship of Allah Almighty. اس نے اپنی زندگی کو کہ 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت میں لگا دی. علم ایسا کہ فرشتوں کو درس دے، عوام ملائکہ کو پڑھائے، پوزیشن ایسی کہ جنت میں جب چاہے جائے اور جب چاہے آئے. Get out from paradise going hell. نکل جنت سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو جب کیوں اس نے نبی کی توہین کی، کفر کیا. اور کفر کرنے کی حالت کیا ہے؟ عالم ہے مگر کفر کر رہا ہے، عابد ہے مگر کفر کر رہا ہے، جنت میں آتا جاتا ہے مگر کفر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر و توہین نبوت سے روکنے کا کام نہ عبادت کا کام ہے کہ روکے، نہ علم کا کام ہے کہ روکے، نہ مرتبے کا کام ہے کہ روکے. یہ صرف محبت کا کام ہے کہ توہین سے روکے. ابلیس عبادت والا تو تھا مگر محبت والا نہیں تھا. اس میں نبی کی محبت والا دل نہیں تھا. وہ دل نہیں تھا جس میں حب نبوی اس کا مزاج بن گیا ہو. نبوت کے احترام کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا دینے کا سیکریفائس کی اسپرٹ اس میں نہیں تھی. اس لیے بندگی اور ہے پیارے، محبت کی زندگی اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک. اب سمجھ میں آ گیا میرے دوست، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ کافر بنا تو آدم کو بھیجا جا رہا ہے، اور جب ابلیس نے ڈکلیئر کر دیا میں کافر، میرا بھروسہ ہو گیا. اب کوئی کہتا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں دیکھتا ہوں کس ٹائپ کا ہے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رات بھر نماز پڑھتا ہوں، تو میں دیکھوں گا کس ٹائپ کا ہے. اور جب وہ کہے گا کہ صاحب میں جب چاہوں حرم میں چلا جاؤں، جب چاہوں مسجد نبوی میں چلا جاؤں، میری پوزیشن ایسی ہے، تو میں دیکھوں کس ٹائپ کا ہے. اور جب وہ کہے گا مجھے رسول سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، ان کی توہین کا اشارہ بھی گوارا نہیں، تو میں کہوں گا اب اس کا ٹائپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو میرے ٹائپ کا ہے. اس لیے کہ اگر عالم ہو کر کے یہ ابلیس یہ بہتا. اچھا آج میں نے طے کر لیا کہ کسی انگلینڈ والے کو کچھ نہیں کہوں گا تاکہ سب بیٹھ کے سن سکیں. ابلیس کے خلاف بول رہا ہوں نا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے. وہ حضرت آدم کی اولاد ہی نہیں، آؤٹ آف برادری ہے، ٹاٹ باہر ہے، حکا پانی بند. اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ آگ کا بنا ہے، ہم خاک کے بنے ہیں. یہی تو چڑھاتا ہے، ارے خاک ہو خاک. میں نے کہا کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھ، پاک ہے.
تو دیکھتا ہے خاک سے بنے ہیں، میں دیکھتا ہوں پاک سے بنے ہیں، تو تجھ سے کیوں لڑائی کرو؟ ابلیس سے لڑنے کیا ضرورت ہے بھائی؟ ظاہر ہے کہ پاک سے پاک ہی تو دوستی کرے گا، ناپاک کو تو ہمیشہ ہی لڑائی رہے گی۔ تو ابلیس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان is the enemy of all mankind، یعنی پوری انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔ جب یہ سب کا دشمن ہے، پوری مانوتا کا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے، پوری آل مین کائنڈ کا دشمن ہے، تو اب اس کو جب ہم اس کو کچھ کنڈم کریں گے تو سارے انسانوں کو خوشی ہوگی کہ ہمارے کامن دشمن کو برا کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کلیریفیکیشن کیا ہے کہ میں پیٹیکولر ڈیول کے بارے میں، پیٹیکولر شیطان کے بارے میں بول رہا ہوں، کوئی اپنے بارے میں نہ سمجھے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کا مطلب انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ میں جب کلیئر کر رہا ہوں تو بالکل الگ اس کو مان لینا چاہیے۔ اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ شیطان جیسے ہی آیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نسل کو اس سے بچانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ بڑی مصلحتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا علامہ قمر الزما صاحب آدمی مدذل العلی نے یاد دلایا تو انہیں کی مسجد، مان نہ مان میں تو مانچسٹر، سردیوں کا موسم میں مجھے کوٹ اور چسٹر چاہیے ہی، چسٹر کو اس لیے مان کر مانچسٹر کر لیا۔ انشاءاللہ وہاں پر ہو گئے۔ ابھی تو میں آپ کو بہت تیزی سے لے چلوں کہ جب جب اندھیرے نے للکارا ہے، نور نے ٹائم نہیں لیا، جب جب ظلمتوں نے چنوتی دی ہے، اجالے نے لپک کر باہیں لگا دی، پنجے مروڑ دیے، اور یقین نہ ہو تو ابلیس کی للکار کو جو آدم نے قبول کر لیا، اس کی چنوتی کو جو سویکار کر لیا، اور ابلیس کی فطرت فاسدہ پر جو پابندیاں اپنی طرف سے لگا دی، تو بتا رہا ہے کہ اصل آدمی وہی ہے جو اندھیرے کے للکار پر سرنگو نہ ہونے پائے، سر جھکانے نہ پائے۔ ابلیس نے للکارا تو آدم نے پرچم اٹھا لیا نور کا پرچم آدم کے ہاتھوں میں، اور جب فرعون کی صورت میں اندھیرے نے للکارا ہے تو نور کا پرچم موسیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جس وقت نمرود نے تاریکیوں کا سہارا لے کر جذبہ براہیمی کو اندھیرے میں گم کر دینے کا ناپاک ارادہ کیا تھا، تو نور کا پرچم لہراتے ہوئے آتش نمرود کے سپرد ہو گئے، مگر اپنی باہوں کو نمرود کی چوکھٹ پر جھکنے نہیں دیا، اس لیے کہ ابراہیم کے باپ کا پرچم نہیں ہے، بلکہ پیغام ربانی کا وقار اب اسی پرچم سے وابستہ ہے۔ ابراہیم کا ایک قدم اب تائید الہی کا مظہر ہے، ابراہیم کا مکمل وجود دلیل واجب الوجود بن گیا ہے۔ لا موجود الا اللہ حقیقت کی دلیل بن کر کے ابراہیم تم چمکے ہو، تو نمرود کے اندھیرے سے ٹکر نور کا پرچم ابراہیم کے ہاتھوں میں ہے، لے رہے ہیں۔ اور جب ابو جہل ابو لہب اور نمرود، فرعون، ابلیس جیسے بے شمار لوگ جمع ہو گئے، اب دور میں ایک فرعون نہیں ہے کہ موسیٰ بھیجے جائیں، کوئی اس دور میں ایک نمرود نہیں ہے کہ ابراہیم بھیجے جائیں، اس دور میں کوئی ایک ابلیس نہیں ہے کہ صرف آدم بھیج دیے جائیں۔ وہ تو تمام باطل قوتوں، طاغوتی طاقتوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا سماج، اس لیے ایک ایسا نبی بھیجا جا رہا ہے جو سارے نبیوں کا مجموعہ ہو، جو ساری عظمتوں کا مجموعہ ہو، جو ساری رفتوں کا مجموعہ ہو، جو سب یعنی ایسا ہو کہ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر بھیجے، انہیں معجزہ دے کر کے بھیجا جائے، معجزہ دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، نوح کو معجزہ دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، ابراہیم کو معجزہ دے کر بھیجا گیا، اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، مگر جب اپنے حبیب کو بھیجا تو معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزہ لے کر تمہیں نہیں جانا ہے، معجزہ بن کر جانا ہے۔ تم چلو تو معجزہ ہو، تم بولو تو معجزہ ہو۔ ارے تمہاری عظمت تو عظمت ہے، تم جہاں پیدا ہو جاؤ وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ
زمین ہونی چاہیے. جس شہر میں تم پیدا ہو جاؤ وہ شہروں میں افضل ہونا چاہیے. جہاں تم لیٹ جاؤ وہ ذرہ جو تمہارے جسم سے لمس کر جائے عرش الہی سے افضل ہونا چاہیے. بیویاں تو سب کے پاس ہوں گی لیکن محبوب جو تمہاری بیوی ہوگی وہ دنیا کی تمام بیویوں سے افضل ہوں گی. بیٹی تو سب کے پاس ہوگی لیکن اے رسول جو تمہاری بیٹی ہوگی وہ دنیا کی بیٹیوں سے افضل ہوگی. اور صحابی تو سبھی نبی کے پاس ہوں گے مگر جو تمہارے صحابہ ہوں گے وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہوں گے. ابو بکر کا جواب اصحاب عیسیٰ میں نہیں ہے. ابو بکر کا جواب اصحاب موسیٰ میں نہیں ہے. ابو بکر کا جواب اصحاب نوح میں نہیں ہے. اور بھی صحابہ ہیں مگر ابو بکر صدیق کا کوئی جواب نہیں ہے. عمر فاروق کا وہاں جواب نہیں ہے. عثمان غنی کا جواب نہیں ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا کا جواب نہیں ہے. حسن مجتبیٰ کا جواب نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص کا جواب نہیں ہے. ابو عبیدہ بن جراح کا جواب نہیں ہے. ارے جب بلال کا جواب نہیں ہے تو علی جیسے باکمال کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ تم ہم سے مت پوچھنا کہ رسول بے مثال ہے کہ نہیں. دلیل لاؤ رسول بے مثال ہے. پروف کرو کہ رسول از the matchless holy prophet of Islam. prove it. اس کو ثابت کرو کہ رسول کیسے بے مثال ہے. تم ہم سے کہتے ہو رسول لا جواب ہے دلیل دو. تم ہم سے کہتے ہو رسول بے مثال ہے. ارے میں کہتا ہوں زبان پہ تالے لگا لو. اب کبھی رسول کی بے مثالی پر دلیل نہ مانگنا. میرا دعویٰ تو یہ ہے اے رسول آپ جسے دیکھ لیں وہ بے مثال ہو جائے. جس پر آپ نظر ڈال دیں وہ بے مثال ہو جائے. جس پر آپ توجہ کر دیں وہ بے مثال ہو جائے. اس پر عقیدے کا ایک مسئلہ بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے. غریب نواز سے افضل ہے. داتا گنج بخش سے افضل ہے. مخدوم اشرف سے افضل ہے. میں کہتا ہوں ہر صحابی افضل ہے. اب صحابی کی ڈیفینیشن بتاؤ. صحابی کے درجے کے وقار کو بتاؤ. صحابی کہتے کسے ہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ تو صحابی میں دو صفت ہونی چاہیے. صرف دو صفت ہونی چاہیے. جو صحابی ہو گیا ایک تو رسول کو دیکھنا دیدار مصطفیٰ. دوسرے موت علیہ السلام. اگر یہ دو بات کسی میں ہو تو وہ صحابی ہے. ابو جہل نے رسول کو دیکھا اسلام پر مرا نہیں اس لیے صحابی نہیں. اور ویسے کرنی کو موت علیہ السلام نصیب ہوئی مگر رسول کو دیکھا نہیں اس لیے صحابی نہیں. اور جو رسول کو دیکھ لے اور اسلام پر مر جائے وہ صحابی. افضل غوث اعظم سے, افضل غریب نواز سے. اب توجہ چاہوں. اب انگلستان کے وقت کے مطابق ایک مثال میں پہلے جواب سمجھ لو. ایک ایگزامپل کو غور سے دیکھو. انگلستان کے ٹائم کے مطابق صبح 9 بجے فجر کا وقت ہے. فجر کا وقت ہے صبح 9 بجے. ظہر کا وقت ہے, عصر کا ہے, مغرب عشاء. اب کوئی بھی انسان رسول کے پاس انگلستان کے صبح 9 بجے کے حساب سے پہنچے, کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صبح 9 بجے British time, according to British time, they went to Holy Prophet and admitted Islam. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. گھر لوٹ کے آیا 9:30 بجے. 10 بجے انتقال ہو گیا. ٹھیک 1 گھنٹہ مسلمان رہا. صحابی ہے کہ نہیں؟ برٹش ٹائم کے مطابق 9 بجے صبح ایک کلمہ پڑھا, 10 بجے مر گیا. 1 گھنٹہ مسلمان رہا. صحابی ہے؟ ہو گیا نا صحابی. دیکھ بھی لیا, موت اسلام پر مل گئی. اب وہ غوث اعظم سے افضل ہو گیا, غریب نواز سے افضل ہو گیا, داتا گنج بخش سے افضل ہو گیا. مجھے افضلیت کی وجہ بتاؤ. وہ غوث اعظم جس کی صبح شام پر سید کائنات کی نظر ہو, جو مکان طہارت کے صحن ولایت میں ہمہ وقت مصروف عبادت ہو, جس کے نفس نفس پر ذکر الہی کا غلبہ ہو, جس نے اپنے وجود کو مٹا دیا ہو وجود حقیقی میں, جو دریائے حق میں غوطہ زن ہو کر فنا فی اللہ ہو کر باقی باللہ بن کر چمکا ہو. وہ غوث اعظم جو ایک نظر ڈال دے تو چور کو ابدال بنا دے. وہ غوث اعظم جس کی ولادت ہی فطرت شریعت پر ہو اور جسے آگے اب تحت مشیت چلنے کی دعوت ملی ہو, جو اللہ کے کہنے پر کھانا کھائے, جو اللہ کے فرمانے پر پانی پیے. وہ غوث اعظم, وہ غریب نواز جس نے پرتھوی راج کی ناپاک دھرتی کو اجمیر مقدس بنایا ہو. وہ غریب نواز جس نے بر صغیر کے غریبوں کو گلے لگا کر انہیں بھی غریب نواز
बना दिया हो, अपने बारगाह से न जाने कितने करीब नवाजों को निकाल करके करिया करिया देहात फैला दिया हो, जिसने लाहौर की आबरू रखी हो, जिसने सिंध की आबरू रखी हो, जिसने हिंद की पाकीज़गी की बका के लिए जद्दोजहद की हो, गरीब नवाज अफजल हो गया वो आदमी जो घंटे भर का मुसलमान है। इन दोनों से अफजल हो जाए वो जो घंटे भर का मुसलमान है, 9 बजे कलमा पढ़ा 10 बजे इंतकाल कर गया, तो ये दर्जा उसे मिला कैसे? नमाज पढ़ी थी, एक सजदा भी नहीं किया। अल्लाह की बारगाह में जब जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे कोई सजदा लाए? जी नहीं। क्यों? 1 घंटे को कोई नमाज का वक्त ही नहीं था जब मैं मुसलमान हुआ। जब मैं मुसलमान हुआ तो नमाज का वक्त नहीं, जब तक मुसलमान रहा नमाज का वक्त नहीं, और जब मेरी रूह कब्ज़ हो गई तो नमाज का वक्त नहीं, इसलिए एक सजदा भी नहीं। रोजा? जी रोजा 1 घंटे का इस्लाम में होता ही नहीं। मैं तो 1 ही घंटा मुसलमान रह पाया। ये अल्लाह की मशीयत है, मेरी तबीयत से नहीं हुआ, ये मशीयत से हुआ है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसमें मेरा कोई दखल है कि मैं 1 घंटा रहा? ये तो अल्लाह की मर्जी, यही है मेरी अर्जी, बाकी तेरा अकीदा फर्जी। अब आप जरा गौर कीजिए, 1 नमाज भी नहीं, रोजा, हज किया था। हज कहाँ होता है? मदीने में कहीं हज होता है? मदीने में आया, कलमा पढ़ा, 1 घंटे बाद मर गया। तो उसके पास नमाज नहीं है, फिर भी गौसे आजम से अफजल है। उसके पास रोजा नहीं है, फिर गरीब नवाज से अफजल है। उसने कभी हज नहीं किया मगर गरीब नवाज से अफजल है, गौसे आजम से अफजल है, दाता गंजवत से अफजल है। मैं कहता हूं कि गैर नमाज, रोजा, हज और ज़कात की ये दर्जा मिला कैसे? तो एक ही जवाब है कि सजदे इसके पास नहीं है, रोजे नहीं है, हज नहीं, ज़कात नहीं है, मगर इसकी फजीलत जो गौसे आज़म पर हो गई उसकी वजह यह है कि इस पर निगाहे मुस्तफा हुई है, इस पर नजरे रसूल हुई है, इसने चेहरे रसूल को देखा है। मैं कहता हूं कि अब रसूल के बेमिसाल होने की दलील मत मांगो, जो उनका चेहरा देख ले वो बेमिसाल है, जो उन पर नजर डाल ले वो बेमिसाल है। अब तो रसूल के दरबार की बेमिसली पर बात नहीं होगी, अब तो दरो दीवार की बेमिसली में बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रसूल ने जिन औरतों से शादी कर ली, बीवियां सबके पास हैं, मगर वो बीवियां सारी बीवियों से अफजल हैं। और रसूल जिस शहर में पैदा हो जाए वो शहर भी अफजल है, सारे शहरों से अफजल है। और रसूल जहां लेटे हुए हैं और जो जर्रा मिट्टी का जो भी जर्रा रसूल पाक के जिसमें पाक से लम्स से टच है, छू गया है, अर्शे इलाही से भी अफजल है। शहरों की छोड़ दो, रसूल का दरबारों से अफजल है। ए रसूल जिस घोड़े पर आप सवार हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं वो घोड़ा दुनिया के तमाम घोड़ों से अफजल है। जिस ऊंट पर बैठ जाए वो ऊंट सारे ऊंटों से अफजल है। हे रसूल, आप तो ऐसे अफजल हैं, ऐसे लाजवाब हैं, ऐसे बेमिसाल हैं कि आपके बेमिसाल खुदा ने आपको बेमिसाल बना दिया। लाजवाब खुदा ने आपको लाजवाब बना दिया। बेनजीर खुदा ने बेनजीर रसूल बना दिया। अब बनाने वाले ने जब बेनजीर बनाया, अल्लाह बेनजीर बनाए, मुल्ला नजीर ढूंढ रहा, तो ये लड़ आपसे नहीं रहा है, लड़ उसी से रहा है, तो लड़ने दो। शायद इसी इंतजाम में उसका इल्म यकीनी और कतई है, तभी जहन्नम बना रखा है, वरना हमारे आपके लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आशिकों के लिए घर और है, फासिकों के लिए घर और। मैं फासिक दूसरे वाले में बोल रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बेमिसाल खुदा ने बेमिसाल रसूल बनाया। अब बताओ, रसूल किसी काफिर पर नजर डाल दे तो बेमिसाल हो गए। रसूल किसी काफिर पर, अबू जहल के बेटे पर, और लफ्ज़ साहब क्लियर बोल दूं, हजरत अकरमा पर अबू जहल की दुश्मनी रहती है, लेकिन जब रसूल ने नजर डाल दी और उसने भी तो मोहब्बत की नजर से देख ली तो खुद बेमिसाल हो गया। ए रसूल, दुश्मन और दुश्मनों के बेटों पर आप नजर डाल दो तो वो बेमिसाल हो जाए, तो घर में फातिमा के बेटे पर कैसी नजर डाली होगी? मैं कहता हूं, बद्दुओं की बस्ती में बसी हुई तड़पती हुई इंसानियत पर रसूल नजर डाल दे, या किसी भी ना हमवार फितरत वाले, ना हमवार मिजाज,
والے پر رسول نظر ڈال دیں تو ہموار ہو جائے. میں وہ لوگوں کا نام لوں جنہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو. نظر نہیں ڈالا تو نام عمر تھا, نظر ڈال دیا فاروق اعظم ہو گئے. عمر کو فاروق اعظم بنا دینے والی نظر, ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دینے والی نظر, عثمان کو ذوالنورین بنا دینے والی نظر, علی کو خیبر شکن بنا دینے والی نظر, خالد کو سیف اللہ بنا دینے والی نظر. آج حسین کو کتنی بار ملی ہے؟ کسی کو ایک بار ملے تو صحابی ہو جائے, اور جسے بار بار ملی ہو اس نظر کی میاں اثر نے کیا بنا دیا ہوگا. میں تو یہی کہہ کر خاموش ہوں گا کہ جو غریب نواز نے کہا شاہست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دین پناہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہست حسین. یہ 4 مصرے بار بار آپ نے سنے ہیں. آج میں جس انداز سے کہتا ہوں پڑھنے کو پڑھیے, اور انداز یوں کیجئے کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں لفظ یزید نہیں, اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے اس میں لفظ حسین نہیں ہے. غریب نواز نے کتنا اہتمام کیا, دونوں ایک مصرے میں نہ آنے پائے. شاہست حسین, بادشاہست حسین, یزید نہیں. دینست حسین, دی پناہست حسین, یزید نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید, اس میں حسین نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید, اس میں حسین نہیں ہے. حقا کی بنائے لا الہست حسین, پھر یزید نہیں ہے. غریب نواز نے ذہن دے دیا کہ میں نے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو اکٹھا نہیں کیا, تو پھر ہم غلاموں نے بھی جواب دے دیا کہ سرکار جب مصرے میں آپ کیا اکٹھا نہیں ہے تو پھر ہم سنیوں کے دل میں بھی دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں ایک سوال کربلا کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام قربانی تو آپ کو دینی ہی تھی, آپ نے دینے میں تاخیر کیوں کی؟ یہ ڈیلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ ہم کو یہ اطمینان دلاتی ہے, ہسٹری سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. یہاں تک کہ آپ کا بیٹا, آپ کے بعد امام, آپ کی موجودگی میں جو امامت کے لائق فائق امام زین العابدین سید الساجدین, وہ بچ گئے. آپ کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ختم کر دیا جاتا, لیکن آپ کی شہادت کے بعد جیسے یزید کی فوج میں کوئی دشمنی نہیں, بس جو کچھ تھے وہ آپ ہی تھے. تو اگر آپ پر وہ کنسنٹریٹ تھے, اگر آپ کے اوپر وہ ڈٹرمنیشن کر چکے تھے تو ذرا اور پہلے دے دیا ہوتا گردن. تو جیسے امام زین العابدین بچ گئے ویسے علی اکبر بھی بچ جاتے, قاسم بن حسن بھی بچ جاتے, عباس علم بردار بھی بچ جاتے, علی اصغر بھی بچ جاتے, ابو بکر بن علی بھی بچ جاتے, عمر بن علی بچ جاتے, عثمان بن علی بچ جاتے, عبداللہ بن علی بچ جاتے. اور محمد کے بچنے کا امکان تھا, اور گردن اگر اور پہلے دے دیا ہوتا تو مسلم بھی نقیل بھی بن جاتی. کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد خاندان رسول کے کسی آدمی کا قتل نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ پر دشمن کی فوج کنسنٹریٹ تھی, آپ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں تھا, آپ کے علاوہ کوئی انہیں وانٹڈ نہیں تھا. آپ ہی ڈیلے کرتے رہے اور پہلے لوگوں کو بھیجتے رہے, اس لیے دوسرے لوگ شہید ہو گئے. آخر میں آپ جب شہید ہوئے تو شہادت بند ہو گیا. تو سرکار آپ نے پہل کیوں نہیں کی, ڈیلے کیوں کیا, تاخیر کیوں کر دی, دیر کیوں کر دی؟ کیا جواب ہے؟ اگر یہ ویٹ لیس سوال ہے تو آگے بڑھوں, اگر اس میں وزن ہے تو جواب دو. What is the reason of the delay after the sacrifice of امام حسین؟ امام علی مقام کی سیکریفائس کے بعد, قربانی کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. تو اگر اور پہلے ہو جاتے تو اور بچے بچ جاتے, جس امام زین العابدین بچے تھے ویسے ہی اور بڑے بڑے لوگ بچ جاتے. کیوں نہیں بچانے کی کوشش کی گئی؟ اس کا جواب میں بارگاہ رسالت سے لینا چاہوں گا. یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس پر تو بہت طول طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں. بھائی بتاؤ, جب نماز پڑھو تو دنیا کا خیال ہونا چاہیے؟ سب وہ تو بہت احسان کا مفہوم کیا ہے.
तुम इस तरह से गोया खुदा को देख रहे हो, नहीं तो फिर खुदा तुम्हें देख रहा हो तो। अरे ऐसे मोटी बात बताया, दुनिया का ख्याल होना चाहिए। अपन मस्जिद में अल्लाह अकबर और शॉपिंग सेंटर ध्यान में, फजर की नमाज के लिए निकले और ये याद है कि अभी अभी देखो जाते हैं ना तो वो मुनव्वर की अम्मी क्या कहती है, फिक्र में लगे हुए हैं। मुनव्वर खान की माँ जो है कभी बीवी, कभी माँ, कभी बाप, कभी दोस्त, कभी यार, कभी शॉपिंग सेंटर, कभी मार्केट, कभी दुकान, कभी फैक्ट्री। दुनिया के ख्याल में डूब कर नमाज पढ़ते हो। क्या ऐसी नमाज हो पढ़नी चाहिए जिसमें दुनिया ही दुनिया और दुनिया की तरफ तवज्जो होनी चाहिए नमाज की हालत में? मेरे जहन में एक ऐसा भी नमाजी है कि जब उस तीर को छुआ जाता था तो छूने नहीं देते थे, वो इस तीर चुभ गया था उसे छूने नहीं देते थे। इतना कर्व, इतनी बेचैनी, इतना दर्द, इतनी तड़प थी उसमें कि जब टच करो तो बेकरार हो जाते थे, डोंट टच। लेकिन वही जब नमाज में चले गए तो तीर खींच लिया गया और अली को खबर में। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? अब आओ मैं आपको नबी की नमाज दिखाऊं। नबी कयाम में है, खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फिर रुकू में गए, नबी फिर खड़े हो गए, फिर नबी सजदे में चले गए। सजदे में देखा इमाम हुसैन का बचपना है, तो क्या जाने क्या हो रहा है। बचपन देखो, प्यारा प्यारा लड़कपन देखो, इस लड़कपन में मुस्तकबिल का बड़कपन देखो कि पुश्ते मुबारक पर हुसैन सवार हो गए। रसूल की मुकद्दस तरीन पीठ पर इमाम हुसैन सवार हो गए, पुश्ते मुबारक पर सवार हो गए। और सरकार सजदे में ये सोच रहे हैं कि उतरे तो कर उठाऊं। सजदे को तूल कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को इतना लंबा कर दिया कि हुसैन उतर जाएं तब मैं सर उठाऊं। मुझे अगर आप माफ करें तो एक लतीफ सा इशारा करके गुजर जाता हूं कि रसूल ने सर झुकाया था खुदा के लिए। जब झुकाया था तो खुदा के लिए, और तूल कर रहे हैं यानी नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। तो हुसैन का तसव्वुर सजदे की हालत में ज़हने रसूल में। अब क्या रसूल की भी नमाज को खराब कहोगे? है कोई ऐसा मौलवी? अरे मुमकिन है हम तो अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, आप भी तौबा नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन जो है बाहर से एडेड होगा वो रसूल का कमाल देखेगा या अपने बादशाह का रियाल देखेगा? आपको रसूल का कमाल चाहिए, कमाल लो। हमको तो सऊदिया का माल चाहिए, माल लो। अब माल कितने दिन? जो शाह ईरान का हाल है वो शाह सऊदिया का होगा। कितने दिन चलेगा? उंगलियों पे गिनो, द पीरियड इज गोइंग टू फिनिश। अभी जाने वाले का बिस्तर लपेटने के बाद हम इतना मौका काहे को देंगे कि कोई दूसरा लंबा जुब्बा आ जाए? अभी लोग न बैठ जाएंगे, तो खाली रखेंगे मकान को, तब ना शैतान को देगा। मकान खाली रिप्लेस होगा जब प्लेस हो। ऑक्युपाइड प्लेस पर क्या रिप्लेस हो? तो हम ईरान को थोड़ी घुसने देंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके घुस जाएंगे। पहले ही मनहूस हटे तो। अब जनाबे वाला तो रसूल का कमाल आपको मुबारक हो। लेकिन हो सकता है कोई ये कह दे कि रसूल की नमाज, कोई कह सकता है कि रसूल की नमाज खराब हो गई माज़अल्लाह। मैं तो कहता हूं जो माल भी लिए होंगे, रियाल भी लिए होंगे और किलो काल भी लिए होंगे, वो भी हिम्मत नहीं करेंगे पब्लिकली कहने की। रसूल की नमाज है ना, वो भी नहीं कह सकते, पब्लिकली नहीं कह सकते। इन नॉट entitled to condemn, in not in a position to condemn the holy prophet and his prayer। रसूल की नमाज को कौन कह सकता है कि खराब हुई? मैं पूछता हूं
لٹریچر جاننے والے کی توجہ ایک لمحے کے لیے، میں ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کی میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ایکیڈمک موڈ بنا لیں، تھوڑا علمی موڈ بنا لیں اور اس پر ایک سینٹنس میرا محفوظ کر لیں. ان دا سافٹ کارنرز آف یور مائنڈس، ذہن کے پرامن حصے میں اس جملے کو آپ رکھ لیجئے. توجہ چاہوں گا لٹریچر جاننے والوں کی. رسول نبی ہے، حسین امتی ہے. اصولی بات ہے نا، حسین امتی ہیں اور رسول نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں. نماز میں رسول نماز کی حالت میں ایک امتی کا خیال کر رہے ہیں. تو امتی کے تصور سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ جب نماز میں کر لیا تو تم نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے جملے کس دیے اور صراط مستقیم سے ہٹانے والی صراط مستقیم لکھ ڈالی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نماز کے بارے میں اب تیرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں رسول کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی نماز میں امتی کا خیال کر رہا ہے. ارے اعلیٰ کے تصور میں ادنا آ جائے اور نماز خراب نہ ہو تو ادنا کے تصور میں جب اعلیٰ آ جائے تو نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اسی اعلیٰ نے تو ہمیں سنبھالا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو رسول حسین کا تصور کر لیے ہیں. اب حسین کے بارے میں فتویٰ دے دو، میں کہوں بولنا مت، چپ چاپ رہنا، دل ہی دل میں سوچتے رہنا. حسین کو کیا کہا جائے؟ میں انہیں دنیا کہوں کہ دین؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حسین میں تم کو کیا کہوں؟ میں تمہیں دین کہہ دوں کہ میں تمہیں دنیا کہوں؟ لیکن دنیا کہنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا، حسین کو دنیا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے حسین کو دنیا کہہ دیا تو رسول کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ رسول نماز کی حالت میں متوجہ دنیا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہے. اس لیے حسین کو دنیا مت کہنا، بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین ہے اور دین کے محافظ. اب سنو، ایک ہے مومن، ایک ہے دین. ایک ہے مومن. قتل مومن بے پناہ گناہ ہے، بڑا شدید گناہ ہے. قتل مومن عمدن کر دیا جائے تو ایک طویل مدت تک جہنم میں سزا کی خبر دی گئی ہے، اور اللہ معاف کر دے تو کوئی کیا کر لے گا. امکان مغفرت اس میں بھی ہے. امکان مغفرت قتل مومن میں ہے، لیکن دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ رحمت للعالمین کا نواسا کربلا میں رحمت للعالمین کا جانشین بن کر چمکا ہے. دشمنوں کو رعایت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. اے یزیدیو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے خاندان سے پائے ہوئے دین پر چلنے والوں، اے دعوی اسلام کرنے والوں، اے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمے اور اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تو کسی کو قتل نہ کرنا. یہ علی اکبر ہے نا، اس کو بھی قتل نہ کرنا. یہ علی اصغر ہیں، انہیں بھی قتل نہ کرنا. یہ جو قاسم ہے نا، اسے بھی قتل کرنا. یہ سب بچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا. اگر ان میں سے کسی کو بھی قتل کرو گے بڑا بھیانک جرم ہوگا. ابھی تو یہ سمجھایا جا رہا تھا، لیکن جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ ان دشمنوں کی تلواریں اہل بیت کے لہو کو چاٹنا چاہتی ہیں، ان کی نکلی ہوئی ننگی تلواروں سے فاطمہ کی اولاد کے خون سے پیاسی ہیں، تو جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تمہاری تلوار بغیر اہل بیت کا خون کیے ہوئے نیام میں نہیں جائے گی، جب تیرا چاقو بغیر اہل بیت کو قتل کیے ہوئے اندر جانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر لے ایسا کرتے ہیں، ہم تیری خنجر کی پیاس کو بجھانے کے لیے، تیری تلوار کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ میں علی اکبر کی جوانی تجھے دے رہا ہوں، یہ عباس کا بڑکپن تجھے دیکھ رہا ہوں، یہ اس کی وفاداری کا شجر تجھے دے رہا ہوں، اس کے بازوؤں کو تمہارے دے رہا ہوں. تم عباس کے بازوؤں کو کاٹ کر رک جاؤ. عباس علم بردار کے بازو کاٹ لیے، اب ٹھہر جاؤ. تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، پھر رک جاؤ. حسین چاہتے یہ ہیں کہ تم کسی کو قتل مت کرو، لیکن
ظالموں، جب تمہاری تقدیر میں قتل کرنا ہی رہ گیا ہے تو پھر ایسا کرو کہ کچھ مومنوں کو میں تمہاری پیاس بجھانے کے لیے دے دیتا ہوں، اگر انہیں بھی قتل کر کے تم ٹھہر جاؤ تو پھر قاتل مومن رہو گے، میں نانا کا دامن پکڑ کے تمہیں بخشوا سکتا ہوں۔ اگر جلدی میں کہیں تم مجھے مار دو گے، اگر اجلت میں مجھے مار دو گے تو میں دین بن کر کربلا میں آیا ہوں، تم قاتل دین بن جاؤ گے اور پھر تمہاری مغفرت ناممکن ہو جائے گی، تمہاری بخشش ناممکن ہو جائے گی۔ اسی لیے حسین امام علی مقام تاخیر کر رہے ہیں، مگر جب امام نے یہ محسوس کر لیا کہ ان پر توفیق اٹھا لی گئی ہے، ان کی سماعت پر مہر لگ گئی ہے، ان سے توفیق توبہ اور سماعت قبول کی توفیق چھین لی گئی ہے، بربریت کی نچلی سطح پر حیوانیت کے دلدل میں فرقہ پرستی اور اقتدار پرستی کو بت کے روپ میں یہ مان چکے ہیں، ان کو ہدایت کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ تب امام علی مقام نے تلوار نکالا اور میدان میں آ رہے ہیں۔ کون؟ امام علی مقام آ رہے ہیں، لڑے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ امام علی مقام آپ نے ہم کو بچانے کے لیے اپنا لہو دے دیا، ہماری آنکھوں میں جتنا پانی ہے سب آپ کا، ہماری رگوں میں جتنا لہو ہے حسین وہ آپ کا ہے، آپ نے ہم کو بچانے کے لیے اپنی گردن دی ہے، ہم آپ کے ذکر کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں دیں گے، اس لیے کہ میری گردن اور ہے، آپ کی گردن اور ہے، آپ کی گردن اور ہے۔ میری گردن اگر کٹے گی تو ویسی گردن ہوگی جس میں عورت کا دودھ بچپنے میں گزرا ہے، لیکن حسین آپ کی گردن تو ایسی گردن تھی جس میں خاتون جنت کا دودھ گزرا تھا۔ آپ کی حالت مبارک سے تو رسول اللہ کا لعاب دہن گزرا تھا۔ ہم اب اتر کر کے آپ کی سطح پر اتر کر کے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کعبے میں حجر اسود لگا ہے نا، اگر کوئی ظالم یہ خبر ابھی ٹائمز میں چھپ جائے یا ٹیلی گراف میں یہ خبر چھپ جائے یا روزنامہ جنگ میں کہ کسی ظالم نے حجر اسود کو تلوار سے کاٹ دیا، حجر اسود کو کالا پتھر اس کو چاقو سے کاٹ دیا کسی، اگر یہ خبر آ جائے تو بتاؤ ہندوستانیوں، پاکستانیوں، بنگالیوں، پنجابیوں، گجراتیوں، یہ سب تو زمین کی تقسیم ہے، دین میں تو میرے بھائیوں بتاؤ کیا حجر اسود کو چاقو سے کاٹنے والے کو زندہ چھوڑو گے؟ کعبے میں گھس کر اگر کوئی حجر اسود کو تلوار سے کاٹ دے تو کیا حجر اسود کے کاٹنے والے کو کیوں اس کالے پتھر میں رکھا گیا؟ کیوں اس کالے پتھر کے لیے جان دے رہے ہو؟ کیوں اس کالے پتھر کی طلب دل میں لیے ہوئے ہو؟ تو کہو گے حجر اسود اسود ہے، کالا ہے، یہ نہ دیکھتے، اب یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے کہ اس کو رسول نے چوما، اس کا بوسہ لیا ہے، اس کو چوما ہے، ایک بار رسول نے چوما۔ ارے میرے برطانیہ کے سنی مسلمانوں، جس پتھر کو رسول نے ایک بار چوما اس کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور حسین کے جس گلے کو رسول نے بار بار چوما ہے، 10 محرم کو مؤثر کی نماز میں وہی گردن کٹ گئی جس پر رسول کا لب لگا تھا، کٹ گئی جس پر رسول کے ہونٹ لگے تھے، اس پر یزید کے خنجر چل گئے، کاٹ کہتا ہے کہ حسین کی گردن کٹی ہے، ارے غور سے دیکھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی ہے۔ یہ گلا حسین کا گلا تھا، فاطمہ کے خون کا گلا تھا، رسول اللہ نے کتنے ارمان سے پالا تھا، گودوں میں لیا تھا، پیٹ پہ رکھا تھا، گلے لگایا تھا، گلے کو چوما تھا، آج وہ ہمارے لیے کٹ رہا۔ کسی نے اسی عالم میں خواب دیکھا کہ کوئی ضعیفہ، کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے، خواب میں دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے، تو اس نے کہا ماں لا جھاڑو مجھے دے دے، لا جھاڑو مجھے دے دے، میں جھاڑو دے دوں۔
میں جھاڑو دے دوں، بوڑھی ماں مجھے دے دے. نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، میں تجھے جھاڑو نہیں دوں گی، یہ میں اپنے ہاتھ سے جھاڑوں گی. تو اس نے پوچھا آپ بوڑھی ماں آپ کون ہیں؟ وہ ضعیفہ خاتون نے چہرے سے جب نقاب پلٹا، چادر اٹھائی تو یہی کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں. کل میرا بیٹا حسین اسی جگہ شہید ہو کے گرے گا. اب میں جھاڑو دے رہی ہوں تاکہ کوئی کنکری میرے بیٹے کے جسم پہ چپنے نہ پائے. ہم صرف عشق کی راہ سے سوال کرتے ہیں. تیرا بیٹا اسپتال میں مرے گا، دواؤں کے ہجوم میں، ڈاکٹروں کی بھیڑ میں، تب بھی تو تڑپ جاتا ہے. گلوکوز لگتا رہا، دوا تیرا بیٹا پیتا رہا، ڈاکٹر گھیرے ہوئے تھے، نرسوں کی بھیڑ میں طبی امداد تھی، تب تو مر گیا جوان بیٹا. تو برداشت نہیں کر پایا. میرے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا بھوکا ہے، جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو روٹی دیا، اس کا نواسا بھوکا ہے. جس رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے پیاس بجھائی ہے، اس کا نواسا پیاسا ہے. کھاتا پیتا بیٹے کی لاش نہ دیکھ پانے والوں، یہ بھوکا پیاسا حسین فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. خاتون جنت کی ممتا کی دنیا میں کیا چل رہی ہوگی. خاتون جنت، تمہاری قدموں پر ہماری بہو بیٹیاں قربان ہے. حسین، ہم تمہارے خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ یزیدیت سے قیامت کی صبح تک لیتے رہیں گے. سنیوں کا بچہ بچہ حسین کا سپاہی